شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سواد اعظم اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، العقد الجید میں فرماتے ہیں کہ سواد اعظم اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ مذاہب اربعہ کا اتباع ضروری ہے، لازم ہے، اور وہ قول جو مذاہب اربعہ کی مخالفت کر رہا ہے، وہ سواد اعظم کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اس کی اتباع جو ہے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، فإنه من شذ عن الجماعة شذ في النار، کہ جو جماعت اہل سنت سے الگ ہوا، جو جماعت اہل سنت کا مخالف ہوا تو وہ جہنم میں بھی الگ ہو کے جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں فرمایا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب سواد اعظم کا مذاہب اربعہ کی تقلید پر اجماع ہو گیا تو اب مذاہب اربعہ کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے، اور مذاہب اربعہ سے مخالف کسی قول کو ماننا سواد اعظم کی مخالفت کرنا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ حنفی فقہا کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، شافعی فقہا کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، مالکی اور حنبلی فقہا کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ باتیں ملے گی کہ انہوں نے ایسے پر لعنت فرمائی ہے جس نے یہ کہا کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 نہیں ایک ہی ہیں، ایسے پر لعنت فرمائی ہے باقاعدہ۔ تحفۃ المحتاج وغیرہ دیکھ لیں، فقہ مالکیہ کی کتاب شرح کبیر علامہ ترتیر وغیرہ کی دیکھ لیں، فقہ حنبلیہ حنابلہ اہل سنت کی کتابیں دیکھ لیں، علامہ ابن رجب حنبلی نے تو اس پر پورا رسالہ لکھا ہے اور ابن تیمیہ کی مخالفت کی ہے، اس کا رد کیا ہے۔ اسی طریقے سے حنفیہ نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اور جس نے ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور دلائل 4 ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، تیسرا اجماع امت، اور چوتھا قیاس۔ تو امت کے علماء اگرچہ صحابہ کے بعد کے زمانے کے ہوں، وہ کسی چیز پر اجماع فرمائیں تو وہی حق ہے اور اس کے خلاف گمراہی ہے، تو اگر صحابہ اجماع فرمائیں تو وہ کتنی مضبوط دلیل ہوگی۔ اور اس پر امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا کہ صحابہ کا، تابعین کا اور بعد والے مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، اور امت کا اجماع جو ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سألت اللہ تعالی اللہ یجمع امتی علی ضلالۃ فاعطانیها۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث صحیح ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے، تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور جس پر امت کا اجماع ہو گیا وہی حق ہے اور اس کے خلاف گمراہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد نہیں ہے مگر گمراہی۔ تو جب اجماع اہل سنت اور اجماع امت سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 ہیں، تو اب اس کے برخلاف ابن تیمیہ اور اس کے ماننے والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 نہیں ایک ہی ہے، تو یہ اجماع امت کی مخالفت ہے اور گمراہی اور بد مذہبی ہے، اور مذاہب اربعہ کے فقہا نے بغیر نام لیے ایسوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ اسی پر عقیدہ بنائیں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اب کچھ لوگ دنیا دار، ہوائے نفس کی پیروی والے، جنہیں شریعت سے زیادہ اپنی طبیعت پر سے پیار ہے، جو شریعت سے زیادہ اپنی طبیعت سے پیار کرتے ہیں، غصے میں آ کے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلدین جو ہے فتویٰ دے رہے ہیں کہ نہیں ایک ہی ہوئی طلاق، تو اب اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے اور وقتی دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں، اس فتوے پر عمل کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس قدر اس میں غلو کرتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ غیر مقلدیت تک اختیار کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے، اور کیا ہے ہمارا مشاہدہ ہے بہت سارے ایسے دنیا داروں نے، ہوا پرستوں نے غیر مقلدیت اختیار کی سنیت کو چھوڑ دیا صرف اس مسئلے کی وجہ سے۔ اس مسئلے پر ان کا عمل نہیں تھا، دیکھا کہ غیر مقلدیوں کے ہاں گنجائش ہے تو معاذ اللہ ان کا باطل مذہب اختیار کر لیا، اور اس طریقے سے دنیا کی وقتی فائدے کے بدلے میں اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کے اس سودے نے جو ہے وہ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ تو یہ حال ہے کچھ لوگوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے بنایا،
اور ہمارے ہاتھوں میں اولیاء کرام کا دامن ہے، فقہا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم ہیں، الحمدللہ ہمیں اسی پر رہنا چاہیے، اور طبیعت جو بھی کہے ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔